بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کورونا کی وجہ سے جاپان میں 400 کمپنیاں دیوالیہ۔ مائکروسافٹ کو ٹک ٹاک خرید لینے کی صورت میں ٹیکس ادا کرنا ہوگا، صدر ٹرمپ۔ 150 ورلڈ ریکارڈ بنانے والے کا ایک اور اعزاز۔ روسی سائنسدانوں نے کورونا کی کمزوری تلاش کر لی۔ بھارتی شہر ممبئی میں مون سون بارشوں کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ انڈین لڑاکا طیارہ بیچنے کے لیے ویب سائٹ پر جھوٹا اشتہار۔ جاپان کی بلڈنگ کے اندر بنا ایک ہائی وے۔ وزیر اعظم مودی نے پاکستان کی ہر پرامن کوشش رد کی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان کا نیا نقشہ جاری، مقبوضہ وادی مکمل شامل۔ کورونا کا مؤثر ترین علاج ابھی ممکن نہیں، عالمی ادارہ صحت۔ صحافیوں کے خلاف کارروائی پر امریکہ کو سخت جواب دیں گے، چائنا۔ کیلے کے وہ فوائد جس سے شاید ہم واقف نہیں، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جاپان بھر میں 400 کاروباری ادارے کورونا عالمگیر وبا کے اثرات کے باعث خسارے کا شکار ہوئے ہیں۔ اس مجموعی تعداد میں ملک بھر کی وہ کمپنیاں شامل ہیں جو دیوالیہ ہو گئی ہیں یا پھر جنہوں نے پیر کے روز دن 11 بجے تک کاروبار اپنے بند کر دیے ہیں اور دیوالیہ ہو جانے کے طریقہ کار کا آغاز کر دیا ہے۔ ان میں ریستورانوں سمیت 54 کاروباری ادارے کھانے پینے کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ دیوالیہ ہونے والے ہوٹلوں اور جاپانی انداز کے سرائے خانوں کی تعداد 48 ہے۔ ملبوسات ساز کمپنیوں اور خوراک کی تھوک کی صنعتوں سے وابستہ اداروں کی تعداد 25 ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر امریکی کمپنی مائکروسافٹ چین کی ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک خرید لیتی ہے تو حکومت کو ٹک ٹاک کے امریکی یونٹ سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے مائکروسافٹ کے سربراہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں ایپ خریدنے کی صورت میں ٹیکس کا خاطر خواہ حصے کا مطالبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر 15 ستمبر تک ٹک ٹاک ایپ خریدنے کا معاہدہ طے نہیں پاتا تو امریکہ میں ٹک ٹاک ایپ بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مائکروسافٹ ٹک ٹاک ایپ خرید لیتی ہے تو امریکی حکومت کو ٹیکس کا ایک بڑا حصہ ملنا چاہیے، اور اس متعلق کسی نے بھی نہیں ایسا سوچا، لیکن میں ایسا ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایسا ہی سوچتا ہوں اور میرے خیال میں یہ بہت ہی منصفانہ فیصلہ ہے۔ دوستو، چینی ایپ ٹک ٹاک امریکہ سمیت دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے، جسے تقریباً 2 ارب دفعہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے، جن میں 16 کروڑ سے زائد مرتبہ اس ایپ کو امریکہ میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ امریکی شہری ڈیوڈ رش نے 30 سیکنڈ میں 1 درجن سے زائد ٹی شرٹس پہننے کا ایک اور عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ امریکی ریاست ایڈاہو سے تعلق رکھنے والے کرتب باز نے اپنی بیوی کی مدد سے ایک کے اوپر ایک ٹی شرٹس پہنی اور یوں 30 سیکنڈ میں 18 ٹی شرٹس پہن کر ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر کے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 30 سیکنڈ میں 14 ٹی شرٹس پہننے کا تھا، لیکن دوستو یاد رہے کہ ایسے ہی یہ شخص 150 ورلڈ ریکارڈ بھی بنا چکا ہے۔ روسی سائنسدانوں نے کورونا کی کمزوری تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 160 سے زیادہ گروپس اور ادارے کورونا کی ویکسین کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ماہرین کورونا سے متعلق نئی سے نئی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ روس میں ریسرچ کے ادارے ویکٹر اسٹیٹ ریسرچ سینٹر آف وائرالوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی نے دعویٰ کیا ہے کہ کمرے کے ٹیمپریچر والے پانی سے کورونا کے پھیلاؤ کو در حقیقت قابو کیا جا سکتا ہے۔ معمولی ٹیمپریچر کے پانی میں کورونا کے 90% زدے 24 گھنٹوں میں مر جاتے ہیں، جبکہ 99.9% زدے 72 گھنٹوں میں مر جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر کہا ہے کہ ابلا ہوا پانی کورونا کے ذروں کو فوری طور پر مار دیتا ہے۔
دوستو، روس اگلے ماہ کورونا کی ویکسین کی تیاری کا آغاز کر رہا ہے۔ روس کے گامالیہ انسٹی ٹیوٹ کا کہنا ہے کہ وہ اگلے ماہ کچھ ہزار ویکسین کی تیاری کا آغاز کر دے گا، جسے اگلے برس کے شروع میں لاکھوں کی تعداد تک بڑھایا جائے گا۔ بھارتی شہر ممبئی میں مون سون کی بارشوں سے بارش کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی کے مختلف علاقوں میں پیر کی شب موسلادھار بارش سے شہر میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ ممبئی میں 4 گھنٹوں کے دوران 198 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو 2005 سے اب تک ہونے والی سب سے زیادہ بارش ہے۔ بارش کے باعث ممبئی میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے، جس کے باعث لوکل ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے، جبکہ ایمرجنسی سروسز کے علاوہ تمام دفاتر کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ شہر میں طوفانی بارشوں کے سبب آج اور کل کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بارش کے باعث ایک گھر گرنے سے ماں اور 2 بچے پانی میں بہہ گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی میں اب تک 230 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ دریا میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک تجاوز کرنے سے قریبی علاقوں کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کے 28 سال زیر استعمال رہنے والے طیارے کو خرید و فروخت کی ویب سائٹ OXL پر کسی نے شرارتاً 9.99 کروڑ میں بیچنے کے لیے اشتہار دے دیا۔ 2009 میں یہ طیارہ 23 BN علی گڑھ یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو تحفے کے طور پر دیا گیا تھا، جسے یونیورسٹی کے احاطے میں نصب کیا گیا تھا۔ تاہم کچھ روز قبل علی گڑھ یونیورسٹی کو OLX کی ویب سائٹ پر اس طیارے کو بیچنے سے متعلق اشتہار کی موجودگی کا علم ہوا، جس پر انہوں نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ ویب سائٹ سے اس اشتہار کو ہٹوا دیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے منتظمین پروفیسر محمد وسیم علی کا کہنا تھا کہ یہ اشتہار یونیورسٹی کی جانب سے نہیں دیا گیا، تاہم معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جاپان کے شہر اوساکا میں گیٹ ٹاور اوساکا کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس بلڈنگ کی ایک خاص بات عمارت کے اندر تعمیر کیا گیا آپریشنل ہائی وے ہے۔ اس بلڈنگ کے اندر سے ایک مکمل آپریشنل ہائی وے گزرتی ہے، جس سے روزانہ ہزاروں گاڑیاں نکلتی ہیں۔ گیٹ ٹاور عمارت کی 16 منزلیں ہیں، جس کے اندر سے گزرنے والی ٹریفک عمارت میں موجود لوگوں اور ان کے کام کو کسی طرح بھی متاثر نہیں کرتی۔ بلڈنگ کے اطراف میں برقی سیڑھیاں بھی موجود ہیں، جبکہ ٹریفک کی روانی سے بلڈنگ میں کسی قسم کا شور اور ارتعاش بھی پیدا نہیں ہوتا، جو اسے اور مزید منفرد بنا دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے معاشی مفادات کی خاطر پاکستان کی ہر کسی قسم کی پرامن کوشش کو رد کیا ہے۔ نیوز چینل الجزیرہ کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ تنازعات کو ختم کرنے کے تمام ممکنہ راستے اختیار کر چکے ہیں، تاہم بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے معاشی مفادات کی خاطر پاکستان کی ہر کسی قسم کی پرامن کوشش کو رد کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نریندر مودی نے ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت سے اس کی سیکولرزم کی پہچان چھین لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ہٹلر کے دور میں یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وادی ایک اوپن ایئر جیل میں تبدیل ہے۔ 1 سال کے اندر اندر مقبوضہ وادی کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو میں سعودی عرب اور ایران تنازع سے متعلق گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی کم ہوئی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوششیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس میں مقبوضہ وادی کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پہلی مرتبہ ملک کا نیا نقشہ جاری کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی اور مقبوضہ وادی کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نئے نقشے کا اجرا مقبوضہ وادی کو پاکستان بنانے کی جانب پہلا قدم ہے۔ ہم اقوام متحدہ کو یہ باور کروا کر رہیں گے کہ آپ نے اس تنازع کو تسلیم کیا تو ہم اس کے حل کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔
وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ آج کے بعد پورے ملک کے تعلیمی اداروں کے نصاب سمیت ہر جگہ نئے جاری کردہ نقشے ہی استعمال کیے جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ فی الحال کورونا کے مؤثر ترین علاج کی منزل بہت دور ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ کورونا کے خلاف بعض ویکسین سے امید افزا نتائج ملے ہیں، لیکن شاید مؤثر علاج کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا اور دنیا کے حالات نارمل ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,80,00,000 سے زائد اور مرنے والوں کی تعداد 6,88,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بھارت، برازیل اور امریکہ میں کورونا کے مریضوں کا گراف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ادارے نے برازیل اور بھارت کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس ضمن میں انہیں ایک بڑی لڑائی لڑنا ہوگی۔ امریکہ میں چائنا کے صحافیوں کو ویزوں میں توسیع نہ دیے جانے پر نکالے جانے کا خدشہ ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ جب سے امریکہ نے چینی صحافیوں کے لیے اپنے ملک میں قیام کی مدت 90 دن کی ہے، کسی بھی چینی صحافی کے ویزے کی میعاد میں توسیع نہیں کی گئی ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکہ چینی صحافیوں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے اور اس کو فوری طور پر ایسی غلطی کو درست کر کے کارروائی روک دینی چاہیے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے ایسی کارروائی جاری رکھی تو چائنا بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اور قانونی اقدامات سے جواب دے گا۔ چین کے گلوبل ٹائمز اخبار کے ایڈیٹر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر ان کے صحافیوں کو امریکہ سے نکالا گیا تو ہانگ کانگ میں مقیم امریکی صحافی جوابی ہدف ہوں گے۔ ایڈیٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ چائنا اس حوالے سے بدترین صورتحال کے لیے بھی تیار ہے، جیسا کہ تمام چینی صحافیوں کو امریکہ سے نکال دیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو چین جوابی کارروائی کرے گا جس میں ہانگ کانگ میں مقیم امریکی صحافی بھی نشانہ ہوں گے۔ کیلا آم کے بعد سب سے لذیذ، قوت بخش اور زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ، خوشبودار، صحت بخش اور شوق سے کھایا جانے والا پھل ہے۔ کہتے ہیں کہ کیلا قدیم ترین پھل ہے جو زمانہ قبل از مسیح سے زیر استعمال ہے۔ سکندر اعظم نے اسے دریائے سندھ کی وادی میں کاشت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس کی کئی اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ سائنسی تجزیے کے مطابق آدھا کلو کیلے میں 450 کیلوریز ہوتی ہیں۔ کیلے میں ٹھوس غذا زیادہ اور پانی کم ہوتا ہے۔ جو لوگ تھکان محسوس کرتے ہیں ان کے لیے کیلا بہت مفید چیز ہے۔ کیلا آیوڈین کی کمی دور کرتا ہے، اس لیے آیوڈین کی کمی سے لاحق ہونے والی تمام امراض میں بھی یہ مفید ہے۔ پکے ہوئے کیلے میں نشاستہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں فروٹ شوگر بھی خاصی تعداد میں موجود ہوتی ہے۔ کیلے میں غذائی اجزاء 80% ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 4/3 حصے پانی، 5/1 حصہ شکر اور باقی نشاستہ حل پذیر ریشہ، معدنیات اور وٹامنز ہوتے ہیں۔ نشاستہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیلا کھانے سے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں گوشت بنانے والا جز نائٹروجن زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری کے بعد سب سے زیادہ فولاد اسی میں ہوتا ہے۔ کیلے میں پروٹین اور چربی بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ وٹامنز کے لحاظ سے کیلا مفید ترین پھلوں میں شامل ہے۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن سی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی، وٹامن ای بھی پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی کی وجہ سے کیلا مسوڑوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں نشاستہ وافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ خشکی دور کرنے کے لیے کیلے کا سفوف دودھ میں ملا کر پیا جائے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جن بچوں پر اس خوراک کا تجربہ کیا گیا وہ 6 ماہ کے اندر ہی اپنے قد و قامت اور جسمانی لحاظ سے دوسرے بچوں سے بڑھ گئے۔ ان کے دانت سفید، چمکدار اور مضبوط ہو گئے۔ اسکول جانے والے جو بچے کمزور تھے انہیں روزانہ 2 گلاس دودھ اور 2 کیلے دینے سے بہت فائدہ ہوا۔ بطور دوا کیلے کے پھل، جڑ، پتے وغیرہ تمام حصے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیلا خشک کھانسی اور گلے کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ کمزوری میں کیلا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جلے ہوئے مقام پر اس کا لیپ لگانا جلن، سوزش اور درد دور کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عشوب چشم کے لیے کیلے کے پتے آنکھ پر باندھنے سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کیلے کا درخت ہو وہاں سانپ نہیں آتا۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ.